الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 44 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور انہی آیات پہ الحمدللہ ہمارا 20واں پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ عافیت کے ساتھ باقی حصے کو بھی مکمل فرما دیں۔ ان آیات سے پہلے جیسے آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوا کہ اس صورت میں اللہ پاک نے مختلف پیغمبروں کے واقعات ذکر فرمائے، اور ان واقعات کے بیان کرنے کا اصل مقصود اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھی، مطمئن کرنا تھا کہ جو صورتحال اور جو تکالیف آپ پر مشرکین مکہ کی طرف سے ہے، ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا، بس یہ کہ ستانے کی اور تکلیف دینے کی اور پریشان کرنے کی کیفیت اور طریقہ الگ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو پیغمبر اپنی امت کے پاس گئے ہو تو امت قبول کرنے کے لیے تیار کھڑی ہو، ایسا نہیں، بلکہ ستانے والے لوگ زیادہ ہیں، تکلیف دینے والے لوگ زیادہ ہیں، اور نہ ماننے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، قبول کرنے والے لوگ گنے چنے ہوتے ہیں۔ تو وہ واقعات اللہ پاک نے بہت تسلسل کے ساتھ ترتیب کے ساتھ بیان فرمائے، اور چونکہ پیغمبر برحق کو نہ ماننے کی سب سے بنیادی اور بڑی وجہ وہ شرک ہے، شرک، اس لیے کہ ایک اللہ کی وحدانیت پر جس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، اس کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پورے کائنات میں مکمل اختیار، قدرت، تصرف، ہر چیز کا مالک کس کو سمجھ لیں گے؟ اللہ کی ذات۔ اور یہ بات اگر انسان اپنی عقل سے حل کرنا چاہیں اور دنیا پر اس کو قیاس کر کے حل کرنا چاہیں تو وہ کہے گا جی یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر یہ ایک دیوار بنانے کے لیے ایک ساتھی کو مددگار چاہیے، اور ایک کرسی کو بنانے کے لیے ایک انجینئر کو مددگار چاہیے، تو اتنی بڑی دنیا اکیلے ایک اللہ پاک نے کیسے بنا لی؟ تو انکار کی اور نہ ماننے کی بنیادی وجہ شرک ہوتی، اور اس شرک کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب اللہ کے ساتھ کس کو شریک کریں؟ اس کے لیے پھر شیطان ہر انسان کے ذہن میں اس کے مزاج اور اس کے ذوق کے مطابق نئی نئی باتیں ڈال دیتا ہے۔ تو اب کسی نے فرشتوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا، کسی نے اللہ کے پیغمبروں کو بھی کیا، کسی نے اللہ کے نیک بندوں کو بھی کیا، اور کسی نے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی شریک کیا۔ یہ سب چیزیں آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہ لوگ توحید کو چھوڑ کر جس راستے کی طرف جاتے ہیں اس راستے کی حیثیت شرک کی کیا ہے؟ فرمائے وہ عنکبوت کی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے نا۔ عنکبوت کس کو کہتے ہیں؟ مکڑی کو کہتے ہیں۔ شرک کی حیثیت عنکبوت کی ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ جتنے واسطے ہیں اور جتنے سہارے انسان ڈھونڈتا ہے وہ کمزور ہے، وہ ناقص ہے اور وہ عاجز ہے۔ تو اللہ پاک نے ایک مثال دے کر کے
اس کی نفی فرمائی کہ تم جس عمل میں مبتلا ہو اس کی مثال تو مکڑی کی طرح ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے مددگار، ان کی مثال ایسی ہے کمثل العنکبوت، جیسے کہ مکڑی کی مثال۔ اتخذت بیتا، جو مکڑی اپنا ایک گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیں۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ اس ذات کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکار رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں۔ وہو العزیز الحکیم، وہی ذات غالب ہے حکمت والی۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، لیکن وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اس کی سمجھ وہی لوگ حاصل کریں گے جو کہ غور و فکر کریں گے، غور و فکر کریں گے وہی سمجھ حاصل کر سکیں گے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ ہی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا حکمت کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں عبرت کی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ اس پارے کی بالکل آخری آیات ہے، اور اس میں اللہ پاک نے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے، اس لیے کہ کسی بھی بات کو سمجھانے کا ایک اچھا اور آسان طریقہ وہ مثال ہوا کرتا ہے۔ یہ سنت الہی ہے، یعنی انسانی ذہن نہیں ہے۔ ہم جیسے آج کی دنیا میں کسی بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے کہ بھئی مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں۔ تو سنت الہی بھی علماء نے لکھا یہی ہے کہ کسی اہم بات کو سمجھانے کے لیے مثال کو بیان کرنا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ پاک نے، جیسے یہاں پر مکڑی کا تذکرہ ہے، ایک جگہ پر مکھی کا تذکرہ ہے، اسی طرح شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، تو یہ ساری چیزیں بطور مثال ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری چیزیں سمجھانے کے لیے مثال بیان فرمائی ہے۔ اس لیے عربی زبان، عرب لوگ ایک بڑا مشہور مقولہ کہتے ہیں کہ جو مسئلہ بغیر مثال کے بیان کیا جائے، جو مسئلہ بغیر مثال کے بیان کیا جائے، وہ ایسا ہے جیسے کسی گھوڑے کو بغیر لگام کے چلایا جائے۔ اب دیکھیں نا، گھوڑا قابو میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک اس کے گلے میں لگام نہ ڈال دی جائے، پہنا نہ دی جائے اس کو، تو بغیر لگام کے گھوڑا قابو میں نہیں۔ اسی طرح بغیر مثال دیے ہوئے اگر کوئی مسئلہ بیان کیا جائے، وہ مکمل آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو اللہ پاک نے بھی انسان کو اس کی ذہنی سطح کے اعتبار سے کہ یہ مثال سے اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، اس کو مکڑی کی ایک مثال کہ اللہ کے علاوہ جتنے سہارے انسان نے بنائے ہوئے ہیں اس دنیا میں، اس کی حیثیت اللہ کے سامنے مکڑی کی ہے اور مکڑی کے جالے کی، اور مکڑی کا جالا سب سے حقیر ترین اور کمزور گھر ہوتا ہے۔ لیکن مثال بھی اس چیز کی دی جو انسان کی نظر میں بھی ہلکا ہے، ایک جھاڑو کے پھیرنے پر ختم ہو جائے گا، حیثیت اس کی ختم ہو جائے گی اور وہ سب چلا جائے گا۔ اور اب رہی یہ بات، اس کے ضمن میں یہ مسئلہ ایک مسئلے کے طور پہ عرض کر دوں کہ مکڑی جو اپنا جالا بناتی ہے، گھروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بنا لیتی ہے، دیواروں پہ، چھتوں پہ بنا لیتی ہے، اور یہ سب اس کی ایک بڑی کاریگری ہے۔ اس کو بن کر بناتی ہے اور پھر اس میں بیٹھ کر خود محفوظ ہو کے باقی کیڑوں مکوڑوں کا ان کا شکار کرتی ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرا یہ گھر بہت قیمتی ہے، بڑا محفوظ ہے، لیکن اس کو اندازہ نہیں کہ ایک جھاڑو آتی ہے سب ختم ہو جاتا۔ اب علماء نے اس کے ضمن میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر گھر کے اندر مکڑی جالا بنا لے
چھتوں پر دیواروں پر، تو اس کو صاف کرنے کا اور ہٹانے کا کیا مسئلہ ہے؟ اب اس میں علماء کی دو تحقیقات ہیں۔ ایک رائے یہ سامنے آتی ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ چونکہ اس مکڑی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سفر معراج کے موقع پر اس نے غار پہ آ کے جالا بنایا ہے نا، اور پیچھا کرنے والے کافروں کو بھٹکا دیا، اس نے پھیر دیا، تو اس نے ایک بڑے اہم کام میں اعانت کی ہے، اس کا حصہ ہے، کس کا؟ مکڑی کا۔ تو اس لیے اس روایت میں ہے کہ اس وجہ سے اللہ پاک نے مکڑی کے جالے کو قابل احترام بنا دیا ہے اس دن سے، ایک قول یہ۔ اچھا، دوسری روایت بھی موجود ہے حدیث پاک میں اور معجم طبرانی میں، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں مکڑی جالے بنا لے اور اس کی صفائی نہ کی جائے تو اس گھر میں رزق کی تنگی شروع ہو جاتی، تنگی شروع ہو جاتی۔ اب یہ دو روایتیں آپس میں متعارض ہو رہی ہے۔ اگر پہلی روایت کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ قابل احترام ہے، اس کو نہیں ہٹانا چاہیے۔ دوسری روایت کی طرف جاتے ہیں تو اس اعتبار سے اس کو ہٹانا چاہیے، ورنہ تو گھر میں رزق روزگار کی تنگی آ جائے گی۔ اس لیے دونوں روایتیں نقل کر کے پھر محدثین نے اس کا جو خلاصہ نکالا، ہمارے لیے عمل کی بات یہ ہے جو اب آ رہی۔ محدثین حضرات نے فرمایا کہ دونوں حدیث روایات جو ہے یہ متکلم فیہ ہے، یعنی ضعیف روایات ہے۔ دونوں روایات اپنی جگہ پر ضعیف ہے، دونوں پر کلام ہے۔ اور ایسی صورت اگر پیش آ جائے کسی مسئلے میں کہ جہاں کسی معاملے میں دو قسم کی احادیث سامنے آ جائے، ایک سے کسی چیز کا ہونا ثابت ہو، ایک سے نہ ہونا ثابت ہو، اور لیکن دونوں روایتیں ضعیف ہو جائے، تو پھر اس صورت میں اس روایت کی طرف انسان جائے گا کہ جو روایت مطلق ہوگی، یعنی مکڑی کا جالا ہے نا، اب ہم اس سے نکل کر عمومی روایت کی طرف چلے جائیں گے، اور عمومی روایت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ تم اپنے گھروں کو اور خاص طور پہ گھر کے صحن اور فنا اور دیواروں کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ کچھ سمجھ میں آیا دوستو؟ یہ روایت اب مطلق ہے، یعنی اس میں مکڑی کا یا جالے کا کوئی تذکرہ نہیں، اس نے عمومی روایت بیان کر دی۔ تو اب محدثین فرماتے ہیں چونکہ یہ روایت مستند ہے، بالکل صحیح روایت ہے، اس میں کوئی کلام نہیں، تو لہٰذا اب ہم اس بات کے مکلف اور پابند ہیں کہ اگر گھروں میں مکڑی جالے بنا لے یا کوئی اور چیز اپنے جالے بنا لے، گھر بنا لے، تو اس کی صفائی ستھرائی کرنا بہرحال اس حدیث کے حکم کی وجہ سے ضروری ہوگا، تو صفائی کرنی چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی پریشانی اپنے اوپر انسان نہ لائے۔ بعض دفعہ انسان ہے نا، کہیں کوئی بات پڑھ لی، اخبار میں آ گئی، میسج میں آ گئی، اب کچھ لکھا ہوگا، انسان کا ذہن بالکل بھٹک جاتا ہے۔ تو صفائی ستھرائی میں حکم مطلقاً ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہو، اس میں کسی بھی چیز کی تخصیص بہرحال موجود نہیں ہے۔ تو خلاصہ میرے دوستوں بزرگوں یہی ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ باقی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیں کتنی بھی طاقتور لگے، بڑی لگے، مضبوط لگے، لیکن اللہ پاک نے ان سب کی مثال مکڑی کے جالے سے دی کہ اس میں پائیداری نہیں ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی اگر خدا نخواستہ نیچے گرنے لگے، پیر پھسل جائے، تو قریب میں کسی مضبوط چیز کو پکڑے گا نا۔ اگر قریب میں ایک بچہ کھڑا ہے اور ایک تن و من نوجوان کھڑا ہے، تو یہ پھسلتے ہوئے بچے کو پکڑے گا، اس نوجوان کو پکڑے گا کہ کم از کم میرا سہارا مضبوط ہو جائے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ جہاں گرنے کا، پھسلنے کا اندیشہ ہو تو سہارا مضبوط پکڑا جائے۔ تو انسان کی عقل یہاں کیوں کارآمد نہیں کہ آخرت میں جب پل صراط سے گزرنا ہے اور اپنے آپ کو جہنم میں گرانے سے بچانا ہے، تو اس وقت ایسا سہارا چاہیے کہ جس سے بڑھ کر کوئی مضبوط سہارا نہیں، اور وہ سہارا صرف کون سی ذات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، ایک اللہ کی ذات ہے دوست، اس کے علاوہ نہیں۔ اس لیے عقیدہ مضبوط، عقیدے کو 100% مضبوط رکھیں دوستو، یہ وہ بنیادی نعمت ہے کہ جس کی بنیاد پر اس دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔
اگر یہ عقیدہ توحید کمزور ہو جائے نا، یہ کمزور ہو جائے، اللہ کی ذات پر یقین کمزور ہو جائے، پھر اس کے بعد چاہے انسان کچھ بھی کر لے، دودھ کا دھلا ہو جائے، لیکن یہ اپنا سہارا کمزور کر چکا ہوتا ہے، اس لیے آخرت میں اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے، اللہ والوں نے، اکابر نے، بزرگوں نے، اہل حق نے، تمام وہ سلاسل جو انبیاء سے چلتے ہوئے آئے ہیں، اس میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ محنت عقیدے پر ہوتی کہ انسان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آنے والے مبارک مہینے کی بھرپور قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ غالب امکان یہی ہے کہ کل سے تراویح کا آغاز ہو جائے گا، اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر یہ جو ہمارے دروس کا ہفتہ وار سلسلہ ہے، وہ یہ ترتیب آپ حضرات کے علم میں کہ پھر رمضان میں اس ترتیب پر نہیں ہوتی، اس لیے کہ تراویح وغیرہ کی مصروفیات ہوتی ہیں۔ تو رمضان میں انشاءاللہ معمولات اس طرح ہوتے ہیں جیسے ہر سال ہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد دعا سے پہلے پورے رمضان شریف میں مسائل ترتیب سے بیان ہوتے، روزانہ 3-4 مسئلے روزوں سے متعلق، پھر زکوٰۃ، پھر اعتکاف، پھر صدقہ فطر، آخر تک انشاءاللہ۔ تو فجر میں یہ ترتیب ہے۔ عصر کی نماز کے بعد دعا سے پہلے ایک حدیث پاک، اس کا ترجمہ اور مختصر اس کی تشریح ہوتی ہے، اور روزانہ تراویح کے بعد مسجد میں جو تراویح 27 روزہ ہوگی انشاءاللہ، تو تراویح میں وطر کے بعد روزانہ جس قدر قرآن کا حصہ پڑھا جائے تو اس کا پھر خلاصہ ہوتا ہے 15 منٹ کا تقریباً اس طرح۔ تو انشاءاللہ اس ترتیب پر یہ سلسلہ چلے گا، اور پھر رمضان کے آخر عشرے میں جب اعتکاف شروع ہو جاتا ہے، آخری عشرہ، تو پھر ہر رات کو اصلاحی بیان کی مجلس ہوتی ہے، ذکر کی مجلس ہوتی ہے۔ تو ساتھی بہرحال اہتمام فرمائیں اور خوب رمضان کے لیے تیاری کریں۔ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہم سب کو ہے، اور اعمال کے اہتمام کی ضرورت بھی ہم سب کو ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔